الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وقال الله تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین محترم، ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے اور یہ پورے سال کے اندر جو فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑے اور عظیم ایام اللہ کے نزدیک جن کو قرار دیا گیا ہے وہ یہ ایام ذی الحج کے. آج آپ کے سامنے عشرہ ذی الحجہ ہی کی فضیلت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو حج کا ارادہ کر چکے ہیں کم و بیش وہ کے پاس یا ان کے اندر یا ان کے قرب و جوار میں پہنچ چکے ہیں اور ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے جن مناسک کو بالخصوص پسند فرمایا ہے، جن اداؤں کو، جن اعمال کو، اعمال صالحہ کو اعمال حسنہ قرار دیا ہے، حجاج کرام ان کی تگ و دو میں بالخصوص لگے ہوئے ہیں. مگر یاد رکھیے گا کہ یہ جو اعمال صالحہ کی تگ و دو ہے یہ صرف ان لوگوں تک محدود نہیں ہے جو کہ حج عمرہ کی غرض سے حرمین کا رخت سفر باندھے ہوئے ہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے بالخصوصی سب کے لیے بہت بڑے پیمانے پر فضیلت بیان کی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو افراد صرف وہاں گئے ہیں اور مناسک حج اور اعمال صالحہ بجا لا رہے ہیں انہی کے لیے صرف مقرر نہیں ہے، بلکہ ان ایام کی فضیلت تمام ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ مقرر ہے. اور بہت سی احادیث ہیں، کچھ کا ذکر میں بھی کروں گا بھی آپ کے سامنے، کہ جن کی روشنی میں وہ افراد جو کسی وجہ سے خواہش کے باوجود مناسک حج کے لیے کوشش کرنے کے باوجود یا پھر وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں تو حاضر نہیں ہو سکے، پہلے بہت سے اعمال ہیں جو اخلاق حسنہ کے اعمال صالحہ کے ضمن میں آتے ہیں، ان کو کرنے کی مختلف روایات کے اندر
تاکید کی گئی ہے، جن کو بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایام اتنے اہم کیوں ہیں، یہ عشرہ ذی الحج کے ایام ان کو سب سے فضیلت والے ایام کیوں کہا گیا؟ تو اس میں سب سے پہلی بات یہی سورہ فجر کی جو ابتدائی آیات ہیں، جن کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، شفع سے مراد جفت اور وتر سے مراد طاق، یہ لفظی معنی میں آپ کے سامنے۔ تو یاد رکھیے گا کہ مفسرین نے، اکثر مفسرین نے یہاں جو فجر ہے اس سے مراد ماہ ذی الحج کی طلوع ہونے والی فجر، بعض نے جو ہے وہ یکم ذی الحج کی فجر مراد لی ہے، اور بعض نے جو ہے وہ 10 ذی الحج کی فجر مراد لی ہے، جو یوم نحر ہے، جو سب سے بڑا دن ہے، عید کا دن ہے، جسے ہم بڑی عید کہتے ہیں، یوم نحر، قربانی کا دن، اس کی فجر مراد لی۔ اور بعض مفسرین نے بالعموم جو ہے وہ اس سے فجر، تو اللہ رب العزت جب فجر کی قسم اٹھا رہا ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھائے وہ شے معمولی نہیں ہو سکتی۔ عربوں کے اندر بھی یہی روایت تھی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ مختلف قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں نا، فجر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، 10 راتوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، پھر جو ہے وہ جفت والی رات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ غور کریں نا کہ یہ قسمیں کیوں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو عربوں کے اندر عمومی طور پر بھی یہ بات رائج تھی، زمانہ قدیم سے یہ بات رائج تھی کہ وہ کسی معمولی شے کی قسم نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ انسان عام طور پر جس چیز کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کو بہت معتبر مان رہا ہوتا ہے، جس کی اہمیت اس کے قلب پر عیاں ہوتی ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ نسبت کر کے کوئی بات جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے عام انسانی رویہ بھی یہی ہے کہ وہ جس چیز میں بہت بڑائی کا پہلو محسوس کرتا ہے قسم بھی اسی کی اٹھاتا ہے۔ تو عربوں میں بھی یہی بات رائج تھی کہ عرب بھی جو ہے وہ معمولی اشیاء کی قسم نہیں اٹھایا کرتے تھے، بڑی بڑی چیزوں کی قسم اٹھایا کرتے تھے، اور بڑائی کے منصب پر جن کو وہ فائز سمجھتے تھے، بعد میں جب ان کی جو روایات، جو مشرکانہ روایت ہے، اسی کے ضمن میں وہ بڑے بڑے بتوں کی بھی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ مگر اس بات سے قطع نظر جو عمومی طرز عمل تھا وہ یہی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی جو لوگوں کے درمیان یہ رائج پہلو ہے، اسی کو بروئے کار لاتے ہوئے خود قسمیں اٹھائی ہیں۔ عام انسانوں کی قسمیں تو پھر عام رہ گئی، جب اللہ رب العزت خود قسم اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلو بڑائی کے اعتبار سے بہت بڑے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو قسمیں فجر کی اٹھائی جا رہی ہیں، 10 راتوں کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، یا جو ہے وہ جفت و طاق کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے، اس لیے ان کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہے، اور لوگوں کو باور کروایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، ان اوقات میں متوجہ ہو جائیں، ان پہلوؤں میں متوجہ ہو جائیں، تاکہ اللہ کی رحمت اپنے جوبن پر ان اوقات میں جب ہو تو آپ کو بھی ان میں سے حصہ مل جائے۔ غور کرنے کی بات ہے نا۔ اسی طرح 10 راتوں سے مراد، چونکہ فجر کے بعد سارا دن گزرتا ہے اور پھر رات آتی ہے، اور پھر جو ہے وہ رات کا خاتمہ فجر پر ہوتا ہے، تو غور کرنے کی بات ہے کہ فجر اور لیال عشر 10 راتوں کا ذکر کر کے ان پورے 10 ایام کا ذکر کر دیا گیا۔ یہ جو عشرہ ذی الحج کے 10 دن ہیں، ان پورے 10 ایام کا ذکر ان 2 آیات میں کر دیا گیا۔ ایک آیت تو ایک لفظ پر مشتمل ہے، بلکہ جو ہے وہ واو قسمیہ ہے، تو 2 الفاظ پہلے والفجر، اور ولیال، لیال لیل کی جمع ہے، رات، لیل رات کو کہتے ہیں، اور لیال جو ہے وہ راتیں، عشرہ 10 کو کہتے ہیں۔ تو اب 10 راتیں
10 راتیں اور فجر کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے پورے 24 گھنٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو پورے 24 گھنٹے میں دن بھی ہے اور رات بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان 10 دنوں کا ذکر ہو رہا ہے. بعض مفسرین جو ہے وہ ان 10 دنوں سے مراد ماہ رمضان کے 10 آخری دن ہے، وہ محرم الحرام کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ مراد لیتے ہیں. اس کے متعلق کی روایات موجود ہیں، اور اکثر جو ہے وہ مفسرین اس سے مراد یہ ذی الحج کے 10 دن جو ہیں یہ لے رہے ہوتے ہیں. اب غور کرنا چاہیے کہ ہیں 10 دن ہی ہیں 10 دن، اس کا مطلب ہے 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے جو بڑائی کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بڑی فضیلت کے حامل ہیں، تو ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ کے 10 دن ہوں، چاہے وہ ذی الحج کے آخری پہلے عشرے کے 10 دن ہوں، یا جو ہے وہ ماہ محرم الحرام جو اگلے ماہ آنے والا ہے اس کے پہلے 10 دن. اس کا مطلب ہے کہ مختلف طرح سے 10 دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. یہاں پر جو ہے وہ چونکہ آج ہم عشرہ ذی الحج میں بیٹھے ہیں تو ان 10 دنوں کی کیا اہمیت ہے اس پر تھوڑی سی جو ہے وہ گفتگو کر لیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے حدیث کا متن پڑھا، میں دوبارہ آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا کہ آپ جو ہے وہ اس متن کے ضمن میں یہ بات وضاحت کے ساتھ سمجھ جائیں کہ یہ تو ایک روایت ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ ان 10 دنوں کا ذکر جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے. ذرا سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ، کہ نہیں ہے کوئی ایام، یوم کی جمع ایام، ما من ایام نہیں ہے کوئی ایام، حب کہتے ہیں محبت کو، حب محبت بہتر ہونا، محبت ہونا یا اچھا ہونا یا پسندیدہ ہونا، تو احب سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ اچھے، یعنی اور کوئی ایام سب سے زیادہ پسند نہیں ہے کن کو، اللہ اللہ کے نزدیک، آئیں یتعبد فیہا کہ ان میں عبادت کی جائے. یعنی مراد کیا ہے کہ کسی اور دن کی عبادت ان ایام کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک، کہ جس کے اندر عبادت کی جاتی ہے ان ایام میں سے وہ ایام جو سب سے زیادہ عبادت کے لحاظ سے، عبادت کے پہلو سے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین ہیں، سب سے محبوب ہیں، وہ کون سے ہیں؟ من عشر ذی الحجہ، وہ عشر ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحج کے یہ 10 دن. اور ساتھ ہی جو ہے وہ ان کے افضل ہونے کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ، سنۃ سال کو کہتے ہیں، تو برابر ہیں، یعدل برابر ہیں، یعنی اس عشرے کے دنوں کے اندر رکھنے والے ایک دن کا روزہ برابر ہے پورے سال کے روزے کے. ان کے علاوہ دیگر ایام میں اگر جو ہے وہ روزے رکھے جائیں، غور کریں کہ عام دنوں میں رکھے جانے والے روزے اور ان دنوں میں رکھے جانے والے روزے، جتنا عام دن میں رکھے جانے والے روزے کا ثواب ملتا ہے ان دنوں میں اس جیسے پورے سال کے دنوں کے رکھے جانے والے روزوں کے برابر کا وہ ثواب آپ سے سن کے فرما دیا. اور پھر ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ اس عشرے کی جو راتیں ہیں ان کے اندر جو قیام کرتا ہے، مراد کیا ہے؟ نوافل ادا کرتا ہے. وہ رات کے نوافل ایسے ہیں جیسے لیلۃ القدر کی رات میں پڑھے جانے والے نوافل، ان کی اس قدر فضیلت ہے. تو جن ایام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال کے حوالے سے جو ہے وہ اس قدر فضیلت جو ہے وہ عطا کی گئی ہے کہ ان کے اندر نیک اعمال کیا ہیں؟ نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، نماز میں کثرت کی جائے، نوافل ادا کیے جائیں، صدقہ کی جائے، خیرات کی جائے، اور پھر جو ہے وہ ایک بہت بڑا عمل جو ہے وہ قربانی، وہ بھی انہی ایام میں آتا ہے. تو 10 ذی الحج کو جو ہے وہ قربانی کا بالخصوص عمل کہ جس کی فضیلت جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کی جائے گی، بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ عید کا دن ہوگا تو اس میں بھی گفتگو کی جائے گی اس پر.
تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جن ایام کے روزے اس قدر فضیلت والے ہیں اور جن کی راتیں جو ہے وہ لیلۃ القدر کی عبادت جیسی راتوں والی ہیں، اور ان ایام کے اندر جو ہے وہ کرنے کے بڑے بڑے کام ہیں جن کی تاکید کی گئی ہے، جن کی طرف ترغیب جو ہے وہ دلائی گئی ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ اعمال حسنہ میں سے ایک اہم عمل جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے ایام معلومات کا تذکرہ موجود ہے، ایام معدودات کا تذکرہ موجود ہے۔ ان میں بالخصوص جو ہے وہ ایام تشریق کے اندر پڑھی جانے والی تسبیحات ہیں جن کو ہم نے خاص طور پر 9 ذی الحج سے لے کر جو ہے وہ 12 ذی الحج تک جو ہے وہ مقرر کر کے جو ہے وہ خاص طور پر ہر فرض کے نماز کے بعد جو ہے وہ بلند آواز سے ایک دفعہ واجب کی صورت میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہم ان تسبیحات کو پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ان ایام کے علاوہ بھی خاص طور پر ان 10 دنوں میں بھی ان تکبیرات کا جو ہے وہ کثرت سے جو ہے وہ ادا کرنا پڑھنا جو ہے یہ بھی بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ تو جن اعمال کی طرف تاکید گئی ہے ان میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا، کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا، بلند آواز کا ذکر کرنا، اور جو ہے وہ تکبیرات تشریف جو ہے وہ ان کو بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے جو ہے وہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو کر ان تکبیرات کے ادا کرنے کی طرف جو ہے متوجہ ہو جائیں اور بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھیں کہ یہ بڑے دن ہیں، ان میں اسوہ حسنہ اعمال صالحہ جو ہے وہ جس قدر زیادہ کیے جائیں گے اس قدر جو ہے وہ اللہ کی بڑائی جس قدر زیادہ بیان کی جائے گی اس قدر جو ہے وہ اعمال صالحہ جو ہے وہ مقبولان اللہ کی بارگاہ میں مقبول جو ہے وہ تصور کیے جائیں گے، اور ان کی طرف جو ہے وہ لوگ جب متوجہ نہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ عام طور پر ان 10 دنوں میں جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ لوگ ان تکبیرات کی طرف متوجہ رہتے تھے، اب جو ہے وہ فرض نماز کی حد تک تو یہ ادا کر رہے ہوتے ہیں مگر باقی جو ہے وہ مواقع پر ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ اس میں میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ آپ عمومی طور پر بلند آواز سے بھی اور جہاں کہیں آپ کو ذکر کا موقع ملے ان تکبیرات کو ان دنوں میں خاص طور پر اختیار کریں۔ آخر میں چونکہ اگلے جمعرات کو جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہوگی، تو انشاءاللہ یہاں جامع مسجد زمیندار کالج میں جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز ٹھیک 7 بجے کھڑی کی جائے گی۔ عید الاضحیٰ کی نماز ٹھیک 7 بجے کھڑی کی جائے گی، 6:30 بجے منبر پر جو ہے وہ میں گفتگو کرنے کے لیے کچھ مسائل کچھ فضائل بیان کرنے کے لیے پہنچ جاؤں گا، اور گفتگو کرنے کے بعد خطبہ جو ہے وہ نماز عید کے بعد ہوتا ہے اور وہ سننا واجب ہوتا ہے، اس لیے 7 بجے جو ہے وہ براہ راست چونکہ نماز کھڑی ہو جائے گی تو آپ جو ہے وہ ضرور بر وقت تشریف لائیں تاکہ جو ہے وہ بر وقت یہ فریضہ ادا کیا جا سکے۔ اور دیگر بہت بڑے پہلو میں جو خاص طور پر اس دن ان ایام میں ادا کرنے والے ہیں کہ جب آپ آئیں تو ایک رستے سے آئیں، واپسی دوسرے رستے سے جو ہے وہ کریں، تکبیرات جو ہے وہ پڑھتے ہوئے آئیں، پڑھتے ہوئے جائیں، بلند آواز سے تکبیرات پڑھیں تاکہ جو ہے وہ سننے والے بھی آپ کے ذکر میں آپ کے ساتھ مشغول ہو جائیں۔ اور یہ دن جو ہے وہ یوم نحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ قربانی کے حوالے سے 2-3 باتیں جو ہے وہ 1 منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 3 طرح کے جانور ہیں جو قربانی کے لیے مقبول ہیں۔ ایک کیٹیگری میں جو ہے وہ بھیڑ، بکری، دمبا یہ سارے آ جاتے ہیں، ان کے نر اور مادہ سب شامل ہیں، نر اور مادہ میں فرق نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کیٹیگری کا جانور کر رہے ہیں تو ایک فرد کی طرف سے وہ ایک جانور ہوگا، اور اس کا کم از کم جو ہے وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال کا بکرا، دمبا، بھیڑ، بکری وغیرہ جو بھی آپ کریں ان کا 1 سال ان کی عمر ہونا ضروری ہے، جو کہ 2 دانتوں کو دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر جو ہے وہ بھیڑ ہے، اون والی بھیڑ ہے، تو اس کے لیے 6 ماہ سے زیادہ کی ہے اور دکھنے میں جو ہے وہ سال کی نظر آتی ہے تو تب بھی جو ہے وہ قربانی قبول ہو سکتی ہے، اگر اچھا صحت مند جو ہے وہ بھیڑ ہے تو اس کی۔ دوسری کیٹیگری میں جو ہے وہ بھینس، گائے وغیرہ سب شامل ہیں، اور اس میں جو ہے وہ 7 حصے ہوتے ہیں اور 7 افراد مل کر اس کے ایک جانور کی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر فرض کریں 7 افراد نہیں ہیں، 2 یا 3 افراد ہیں، تو وہ بھی آپس میں حصوں کو 7 میں تقسیم کر کے جو ہے وہ قربانی دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ اگر کر رہا ہے قربانی تو وہ چاہے وہ اکیلا ہی پوری گائے یا بھینس یا ویڑا وغیرہ جو بھی جانور خریدے، اگر وہ اکیلا ہی کر رہا ہے پھر بھی ان کے 7 حصے مقرر کرے اور ان کو کسی نہ کسی نام سے مخصوص کرے، اپنے سارے گھر والوں کے نام ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں بڑی فضیلت والی یہ بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کرتے رہے، تو
آج کیا امت کے افراد کا فریضہ نہیں ہے یا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ قربانی دے؟ تو ایسے افراد جو صاحب حیثیت ہیں، ایک وقت میں زیادہ حصے جن کے پاس جو ہے وہ مقرر ہیں، موجود ہیں، تو وہ اپنے جو ہے وہ آباء و اجداد یا دیگر عزیز و اقارب کا حصہ مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اولین ترجیح اس بات کو دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیش کریں، اور امت کی طرف سے بھی ہے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی ہے، تو ہم بھی امت کے سال ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور بات کہ حصے جو ہیں وہ جب آپ ساتھ میں تقسیم کریں تو ان کو ایک حصے کو پورا شمار کریں، یہ نہیں ہے کہ 3.5 ایک نے کر لیے 3.5 دوسرے نے کر لیے، ایسے نہیں، ایک کے 3 ہوں گے دوسرے کے 4 ہوں گے، یا پھر اگر 3 افراد ہیں تو 2 2 3 ہوں گے، یہ پورے حصے مقرر کر دیتے ہیں۔ اور جو گائے بھینس ہے یہ کم از کم جو ہے وہ 2 سال کی ہونا ضروری ہے، تو اس کے بھی 2 دانتوں کو دیکھنے سے جو ہے وہ 2 سال کا توجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اونٹ کی قربانی کرتا ہے تو اونٹ کے اندر بھی 7 حصے ہیں، اور اونٹ کا 5 سال کم از کم عمر کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، تو 5 سال کے سے کم عمر کا اونٹ جو ہے وہ ذبح نہ کیا جائے۔ تو یہ مختصر مسائل ہیں۔ اس دن فضیلت والا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بال کے عوض جو ہے وہ نیکی ہے، ایک خون کے قطرے کے عوض جو آخرت میں درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ معاف فرمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے فضیلت والا عمل ہے، اس کو اختیار کرنے کی طرف آپ متوجہ رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔